اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ ویڈیو میں ہم نے اس بات کو بیان کیا کہ دسترخوان پر بیٹھنے کے کیا آداب ہیں اور دسترخوان پر بیٹھ کر کس طرح سے کھانا کھانا چاہیے۔ البتہ یہاں پہ ایک عمومی مسئلہ یہ ہے کہ کیا انسان چل پھر کر کھانا کھا سکتا ہے، تو بظاہر حکم یہی ہے کہ چل پھر کر کھانا کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جیسے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ مرد چلتے ہوئے کھانا کھا سکتا ہے، اور خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا عمل کیا۔ معتبر حدیث میں ہے کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم صبح کا کھانا کھانے سے پہلے یعنی نماز فجر کے وقت جب اپنے گھر سے باہر نکلتے تو آپ کے ہاتھ میں ایک پیالہ ہوتا کہ جس کے اندر دودھ ہوتا اور اس کے اندر روٹی کو ٹکڑے کر کے ڈالا ہوتا، اور رسول خدا چل بھی رہے ہوتے اور اس میں سے کھا بھی رہے ہوتے۔ اسی عالم میں آپ مسجد پہنچے، حضرت بلال نے اقامت کہی اور آپ نے لوگوں کو نماز پڑھائی۔ البتہ ایسا کرنا اس صورت میں ہے کہ جب انسان چل پھر کر کھانے پر مجبور ہو، لیکن اگر انسان کو کوئی مجبوری نہ ہو تو بیٹھ کر کھانا کھانا زیادہ بہتر اور مناسب ہے۔ امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ چلتے ہوئے کھانا نہ کھاؤ مگر یہ کہ ایسا کرنے پہ تم مجبور ہو۔ اسی طرح کھانے پینے کا ایک دوسرا مسئلہ یہ بھی ہے کہ انسان ایسی جگہ کا انتخاب کرے کہ جہاں پہ کوئی گرد و غبار وغیرہ موجود نہ ہو اور صاف ستھری جگہ ہو، نیز لوگ اسے کھاتے پیتے ہوئے نہ دیکھیں، کیونکہ یہ ایسا عمل ہے کہ جسے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ بازار میں کھانا ایک پست عمل ہے۔ بس اس حدیث سے اور اس جیسی دیگر احادیث سے یہی بات معلوم ہوتی ہے کہ بازار حقیقت میں شیطان کی آماج گاہ ہے اور اس کے آنے جانے کی جگہ ہے۔ نیز یہ کہ جو شخص بازار میں کھڑے ہو کے یا چل پھر کے کھانا کھا رہا ہوتا ہے اسے لوگوں کی نظریں دیکھ رہی ہوتی ہیں۔ اسی حکم میں بازار میں بنی ہوئی کھانے والی جگہ بھی ہیں، بہتر یہ ہے کہ وہاں پر بھی نہ کھایا جائے۔ لیکن جس طرح کہ آج کل ہوٹل یا ریسٹورنٹ وغیرہ بنے ہوتے ہیں کہ جہاں پہ عام طور پر سارے افراد یا کھانا کھا رہے ہوتے ہیں یا کھانا کھا چکے ہوتے ہیں یا کھانے کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، ایسی صورت میں وہاں کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور شاید یہ اس حکم میں شامل بھی نہ ہو۔ دعائے خالق دو عالم سے کہ وہ ہمیں ہر قسم کی بیماری سے محفوظ فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔